ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے یہ جنگی جنون کون جیتا ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ایشو کشمیر کا 1947 کے بعد اس کا حل ابھی تک نہیں نکلا. جس لوگ جو جموں اینڈ کشمیر کے ہیں اور آزاد کشمیر کے، ان کو آپ نے ایک رائٹ ہی نہیں دیا دونوں کنٹریز نے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے ہوگا. انڈیا اور پاکستان کا جو ان کے جو اندرونی ایک سب سے بڑا کانفلکٹ ہی یہ ہے. جب تک یہ نہیں حل ہوگا وی کین نیور بی فرینڈلی نیبرز ود انڈیا. ایویڈنس ڈو یو ہیو that Pakistan was behind the Pahalgam attack? There was no evidence presented. So that's number one. So یہ war نہیں ہوئی. It was an attempt to start a war. لیکن یہ پھر رکوا دی گئی ٹرمپ کی انٹرونشن کی وجہ سے. جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو 2019 سے جو انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا تھا اس پہ کوئی نہیں بات کر رہا. ان لوگوں کے رائٹس کہاں گئے؟ تو اس میں پھر لوگ ہی سفر کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ان کو فائدہ نہیں. ایک دوبارہ سے سب لوگوں کو دیکھیں نقصان ہی نقصان ہے. جتنے اس میں سویلینز کی ڈیتھس ہوئی ہیں دونوں سائڈز پہ یہ جو فائٹ. لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایکچولی ایویڈنس کہاں تھا؟ تو آپ نے کس بیسس پہ جا کے اپنا کیا اور جس مائٹ سے رسپونڈ کیا، جس طرح انہوں نے اپنا ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی، تو وہ آف کورس دیٹ شاکڈ انڈیا، ناٹ جسٹ انڈیا بٹ دا ہول ورلڈ. آپ ایز اے پاکستانی اوورسیز ہیں اور آپ اس کشمیر کے ایشو پہ اپنا ایک موقف رکھتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا حال ہونا چاہیے؟ ووٹ دیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف انڈیا اور پاکستان، اور آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. لوگوں میں ایک اداروں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے ملیٹنٹ ادارے ہیں اور ہندوستان کے. کنونشن کی ہے نا، اس میں بھی انہوں نے بھی اپنا ایک فائدہ دیکھا ہے. تو کشمیر کے جو لوگ جن کو ان کے بارے میں کوئی اس میں بات نہیں. امیچور سی وار ہوئی ہے، اس کو ایک موقع سمجھ کے ان کو بیٹھ کے اب اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور کشمیر کے لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو خود سے اس میں اٹھ کے اپنے آپ کو خود ہی موبلائز کرنا پڑے گا. اپنی ایک موومنٹ سٹارٹ کرنی پڑے گی کہ انف از انف. یہ ممکن ہے کہ دونوں فوجیں نکل جائیں اور اس جو پرامن ریاست ہے جو دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے آئے. اور جو بجٹ آرمی پہ خرچ ہوتا ہے یہ لوگوں کو دبانے. ایک اچھی وشفل تھنکنگ ہے. انفارچونیٹلی تک انہوں نے 70 پلس ایئرس میں نہیں کیا، اور وہ نہیں. بہت پاورفل کنٹری لائک دی یو ایس اے ان کو اس چیز سو ان کو دے نیڈ ٹو موبلائز دم سیلوز، اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور یہ خود سے ایک اسٹرانگ پاور بنے. لیکن ملکوں کے جو میڈیا ہے ان کا کیا کردار رہا ہے؟ معصوم لوگوں کا قتل کا حق کس نے دیا ہے کہ اس طرح ان پہ بم چلا دوں؟ انڈیا نے اس میں مجھے لگتا ہے بہت ہی ایک نیگیٹو رول پلے کیا ہے اس پوری اگین آئی وڈ سے امیچور وار میں، بیکاز فیک نیوز اور بہت سی پرانی ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی تھی. لیکن مجھے لگتا ہے دونوں سائڈز بہت ہی سینسیشنلائز ہوئی ہوئی تھی. اور جب بھی ہم ریالٹی پہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہوتے ہیں، اور جب پاکستان سٹیبل ہوگا تو کشمیری کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو پاکستان میں نہیں ہے، جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ پھر اپنی فوج کے اور اپنی ایئر ڈیفنس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ ان کا موسٹ پاپولر لیڈر تو جیل میں ہے. بیکاز انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں بہت سٹیبلٹی ہے، ان کا اکنامک سسٹم. کشمیریوں کے لیے جو نفرت ہے دونوں ملکوں سے، وہ ایک ہی وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں کوئی ان کے دکھ کا مداوع کرنے نہیں آیا. کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کیا ان کی سینٹیمنٹ ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک جگہ ہے ہماری. سے ملنا چاہتی ہوں میں لوگوں سے، ان کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی لوگوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. میں اس میں یہی کہوں گی کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو موبلائز کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پاکستان یا انڈیا ہمیں آپ کو پوچھیں گے اور ہمیں اس میس سے نکالیں گے، کیونکہ ابھی ان لوگوں کو اپنی رائٹ اپنا نہیں ملے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ انڈیا پاکستان تو اس کو دونوں پش اینڈ پل یہ ہوتا رہے. لوگوں کی جان لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے. ریاست کے لوگ معصوم ہیں، لوگ امداد ہیں. آپ نے پہلگام کے واقعے میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ زخمیوں کو بچا رہے تھے، وہ اپنے ٹورسٹ کی حفاظت کر رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب. پروگرام پائران میڈیا گروپ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر سندس علی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں
اور اوورسیز پاکستانی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آج جو ہماری گفتگو کا سینسیٹیو موضوع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ. تھینک یو اورنگزیب. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. اور آپ کی شو پر بالکل اٹس اے پلیزر ٹو بی آن یور شو اینڈ لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے یہ جنگی جنون، اس میں دونوں ملکوں نے کیا حاصل کیا، کون جیتا ہے، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جب بھی ان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ریاست کے لوگ پیچھے جاتے ہیں. اس سارے ایشوز پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اورنگزیب، دیکھیں یہ ایشو کشمیر کا 1947 کے بعد اس کا حل ابھی تک نہیں نکلا، ڈسپائٹ کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس میں انہوں نے اپنا انٹروین کیا تھا، اور ایک ان کی بھی گائیڈ لائنز نو بڈی فالوڈ اٹ. اور یہ ایسا ایک ایشو ہے جو ابھی ڈیکیڈز 70 پلس ایئرس ہو گئے ہیں. لوگ جو جموں اینڈ کشمیر کے ہیں اور آزاد کشمیر کے، ان کو آپ نے ایک رائٹ ہی نہیں دیا دونوں کنٹریز نے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے انڈیپینڈنس ان کو نہیں ملی، اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے پل ہو رہے ہیں. اور ہم اکثر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارا جو پچھلا ہم نے انٹرویو آپ کے ساتھ میں نے کیا تھا اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اس ایشو کو اٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جب تک یہ نہیں حل ہوگا، انڈیا اور پاکستان کا جو ان کے جو اندرونی ایک سب سے بڑا کانفلکٹ ہی یہ ہے، جب تک یہ نہیں حل ہوگا وی کین نیور بی فرینڈلی نیبرز ود انڈیا. اور اب دیکھیے اس کی وجہ سے آج بھی دوبارہ اب یہ پہلگام کا جو اٹیک ہوا، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا، لیکن انڈیا نے اس کا پورا بلیم پاکستان پہ ڈال دیا. اس بہت ہی ایک یہ خوفناک اور بہت ہی ٹیربل ہاربل ایونٹ ہوا، یہ اس طرح لوگوں کو مار دینا، ٹورسٹس کو، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اور یہ بہت ہی دیکھیے بہت ہی ریپڈلی چیزیں آگے بڑھی کہ انڈیا نے ود ان 2 ویکس انہوں نے اس کے بعد پھر اٹیک لانچ کیا پاکستان پہ. اور وہ بھی ایسے تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک اپنا غصہ نکال رہے ہیں، ایک اپنی وینجنس نکال رہے ہیں، ایک ریونج کی بہت زیادہ اس میں سینٹیمنٹس تھیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی یہی پوچھا کہ کون سا آپ کے پاس کون سا ایویڈنس تھا، what evidence do you have that Pakistan was behind the Pahalgam attack? There was no evidence presented. So that's number one. اس کے بعد پھر جو یہ ہوئی جنگ، جو 4-5 دنوں تک یہ جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہونے کی یہ کوشش ہوئی لیکن وہ روک دی گئی، کیونکہ جب پاکستان نے واپس ریئیکٹ کیا تو پھر امریکہ نے بیچ میں آ کے ایک یہ ان دونوں کنٹریز کو اینڈ آئی ایم گلیڈ. میں تو شکر کر رہی ہوں. میں ویکینڈ پہ ایک انٹرویو دے رہی تھی LBC ریڈیو پہ، تو اس میں مجھے UK میں وہاں پہ جو براڈ کاسٹر تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ اب رکے گی وار؟ تو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی رکے گی انلیس کہ کوئی سینسیبل فورن انفلوئنشل پرسن جیسے ٹرمپ ہیں یا یورپین یونین کے کوئی لیڈرز ہوں، وہ انٹروین کر کے اس کو رکوائیں. اور اس کے پھر ایک دن بعد ہی سیز فائر کا ہو گیا. تو اس میں دیکھیں یہ وار نہیں ہوئی، اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو اسٹارٹ اے وار، لیکن یہ پھر رکوا دی گئی ٹرمپ کی انٹرونشن کی وجہ سے. اور اس میں جو لوگ ہیں، جو آپ کا سوال تھا کہ جو اصل جو جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو 2019 سے جو انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا تھا، سب سے بڑا تو وائلیشن ہی یہی تھا کہ آپ نے اس وقت سے ہی ان لوگوں کا ایک رائٹ، ایک بیسک رائٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ انہوں نے انڈیا کا حصہ بننا ہے یا نہیں، ان کی کیا رائٹس ہے، آپ نے وہ ریووک کر دیا. تو اس پہ کوئی نہیں بات کر رہا کہ 2019 میں کیا ہوا تھا، ان لوگوں کے رائٹس کہاں گئے. تو اس میں پھر لوگ ہی سفر کر رہے ہیں، جیسے کہ لوگ سویلینز ہی کرتے ہیں اس طرح کی وار میں، اور یہ تو دہائیوں سے کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، دونوں ملکوں کی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس میں کافی جانیں ضائع ہوئی ہیں. ریاست جموں کشمیر میں تو ابھی بھی دونوں جو بارڈر پہ کشیدگی اسٹل ہے، اور لوگوں کی جو آبادی ہے اس پہ وہ فائرنگ کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو اس کا، کشمیری تو سفر کر ہی رہے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے اس کا، اس جنگ کا؟ اس میں ان کو فائدہ نہیں، ایک دوبارہ سے سب لوگوں کو دیکھیں نقصان ہی نقصان ہے. جتنے اس میں سویلینز کی ڈیتھس ہوئی ہیں دونوں سائڈز پہ، یہ جو فائٹر جیٹس گرائے گئے ہیں، جو ڈرونز گرائے گئے ہیں، وہ جب آپ ان کو ٹارگٹس
کیا بنایا تھا، ماسکس، مسجدیں، اور پھر جو سویلین ٹارگیٹس، اس میں سویلینس کی ڈیتھس ہوئی ہیں. پاکستان میں تو 8 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اسی طرح انڈیا کی سائڈ پہ بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، سویلینس کی جان گئی ہے. اور یہ ان میں اس میں پاپولیشن کا نقصان ہی ہے. دے آر پیئنگ دا پرائس بیکاز لیڈرز نے اس کو صحیح طرح انہوں نے اس وار کو تھنک تھرو نہیں کیا. ایک بہت ہی ارریشنلی ایکٹ کیا آئی وڈ سے انڈیا نے. ناٹ بیکاز آئی ایم پاکستانی، میں پاکستان سے میں اس لیے نہیں کہہ رہی، لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایکچولی ایویڈنس کہاں تھا. تو آپ نے کس بیسس پہ جا کے اپنا یہ جو 9 ٹارگٹس کو انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان میں مرید کے، اور اس میں پھر کافی جو آف کورس جموں اینڈ کشمیر پہ انہوں نے جا کے پنجاب میں بھی کیا ٹارگٹ. تو یہ جو 9 ٹارگٹس انہوں نے اٹیک کیے آن واٹ بیسس؟ تو سب سے پہلے سو اس میں نقصان ہی ہوا سویلینس کا. اور پھر پاکستان نے جب رسپونڈ کیا، اور جس مائٹ سے رسپونڈ کیا، جس طرح انہوں نے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، انہوں نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی، تو وہ آف کورس دیٹ شاکڈ انڈیا، ناٹ جسٹ انڈیا بٹ دا ہول ورلڈ، کہ پاکستان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہاں سے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایز اے پاکستانی اوورسیز ہیں، اور آپ اس کشمیر کے ایشو پہ اپنا ایک موقف رکھتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا حل ہونا چاہیے ریاست جموں و کشمیر کے مسئلے کا؟ دیکھیے اورنگ صاحب، اس میں جو حل ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کی جب ڈویژن ہو رہی تھی کہ بیسڈ آن دا پاپولیشن، اور لیکن وہ تو ہے نہیں ہوئی ابھی تک. یہ ایک بہت ہی ڈیوائسو قسم کی ایک کانفلکٹ ہے. اس میں حل یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ووٹ دیں، آپ لوگوں کو ایک پبلک ایک پول ہو، لوگوں سے پوچھیں، ان کو ووٹ دیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف انڈیا اور پاکستان، اور آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. تو یہ لوگوں سے خود پوچھا جائے کہ ان کو آزاد کیا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. جو ابھی 2019 میں انڈیا نے تو یہ رائٹ لے لیا تھا اپنے جو جموں اینڈ کشمیر کے جو وہاں کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پہلگام کا اٹیک ہوا ہے نا، اس کو اگر ہم اینالائز کریں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو، کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، جو فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم لوگوں کے دماغ میں کیسے آتی ہے، کیسے لوگ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں جب آپ ان کے رائٹس، ان کے حقوق ان کو نہیں دیتے، اور ان کو سالوں اور ڈیکیڈز کے تھرو آپ ان کی ایک ڈپرائیو کرتے ہیں. تو وہ پھر ایک اندر بلڈ ہوتی ہے فرسٹریشن. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی پھر لوگ ایکسٹریمسٹ، ان کی مینٹالٹی ایک بنتی ہے. یہ ایک لٹریچر میں اس کے بارے میں لکھا گیا. تو اگر یہ پہلگام کا اٹیک، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کے اپنے جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں وہ فرسٹریٹڈ تھے، انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو یہ بتایا ہے، مودی کو بتایا کہ دیکھو یہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور اب ہم آپ سے بدلہ لے رہے ہیں. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے جو میں پریزنٹ کر رہی ہوں کہ یہ ان کے اپنے لوگ، ان کی اپنی ایک گریونس اور اپنی ایک فرسٹریشن ہے. لیکن انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دیٹ، انڈیا نے مودی نے اس پہ فوکس نہیں کیا، انہوں نے انسٹیڈ بلیم پورا پاکستان پہ کر دیا. تو اس کو یہ آپ نے اپنے لوگوں کی ایڈریس کرنی ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی فرسٹریشنز ہیں. آپ ان سے ان کے آرٹیکلز کو ریووک کر کے یا ان کے رائٹس لے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب یہی ہے اور آپ اس کے ساتھ اب جیئیں. تو لوگوں کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے، ایک اپنا سوچنے کا. یہ تو ایک یہ تو ہر ریلیجن میں ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی عوامی حقوق کی جو تحریک دونوں آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں شروع ہونے کے بعد لوگوں میں ایک اداروں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے ملیٹنٹ ادارے ہیں اور ہندوستان کے. دونوں جو عوام ہیں دونوں اداروں کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہماری جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے گھر ضائع ہو رہے ہیں، ہماری کوئی اپرچونٹی نہیں ہے ہمیں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے جو لوگوں میں ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے میں اہم کردار ادا کیا. کیا اس میں کوئی کنڈیشن رکھی جاتی ہے اگر کشمیر کی؟ تو یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی نااہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اگر یہ کنڈیشن رکھی جاتی کہ ریاست جموں کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو حل، اگر ہم جنگ بند کریں گے تو اس کو انڈیا پہ دباؤ ڈالا جائے کہ اس کو حل کرے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرونشن کی ہے نا، اس میں بھی انہوں نے بھی اپنا ایک فائدہ دیکھا ہے. امریکہ از اے ویری سیلف انٹرسٹیڈ کنٹری، اور اس میں اور ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنٹریز پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ وار کنٹینیو رہی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں،
تو یہ تو پھر ہمیں ہی اس کا نقصان ہوگا، بیکاز ہمیں تو اسٹریٹجکلی دونوں کنٹریز سے فائدہ ہے اکنامکلی. اب پاکستان میں جو منرلز، ابھی آپ نے خود بھی سارا دیکھا ہوگا کس طرح منرلز کا ایک کانفرنس ہوا، وہاں پہ امریکن ڈیلیگیشن گئی. انڈیا میں بھی اکنامک ٹائز بہت اسٹرانگ ہے، تو امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں کنٹریز میں پیس ہو، اور وہ اس طرح نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں، دے ڈونٹ گو ٹو وار. تو انہوں نے اپنے فائدے کو دیکھ کے کیا. انہوں نے اس میں انفارچونیٹلی جو لوگ ہیں، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں جموں کشمیر کے، کشمیر کے جو لوگ جن کو ان کے بارے میں کوئی اس میں بات نہیں کی گئی، نہ ہی کچھ لکھا گیا ہے، نہ ہی اب یہ ویسے تو دونوں کنٹریز کو، ان کی پولیٹیشینز کو بیٹھنا چاہیے ان کو. اب یہ جو پورا ایک امیچور سی وار ہوئی ہے، اس کو ایک موقع سمجھ کے ان کو بیٹھ کے اب اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور ٹرمپ کو یہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ دے شوڈ ہیلپ ٹو ٹرائی ٹو ریزالو دس. لیکن اورنگزیب یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے سالوں سے 70+ ایئر سے نہیں ہوا. اس میں ٹرمپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اب ایون اگر ہم اس میں پاکستان میں جو اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یا انڈیا میں ہو رہی ہیں، ٹرمپ کیا کر رہا ہے ان کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان جو جیل میں ہے، ٹرمپ ہز ناٹ سیڈ اے ورڈ. ٹرمپ نے ایک چیز بھی نہیں کہی کہ آپ ان کو، اس لیڈر کو جو جس بھی انجسٹس میں رکھا گیا ہوا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. بیسکلی یہ ایسی چیز ہے جو کشمیر کے لوگوں کو، جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو خود سے اس میں اٹھ کے اپنے آپ کو خود ہی موبلائز کرنا پڑے گا. اپنی ایک موومنٹ سٹارٹ کرنی پڑے گی کہ انف از انف. اور یہ ایک انٹرنل فرام ود ان یہ ایک موومنٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ، میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں فوجیں نکل جائیں اور اس جو پرامن ریاست ہے جو دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے آئیں، اور دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہوں، ہندوستان اور پاکستان کے؟ یہ جو بجٹ آرمی پہ خرچ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دبانے کے لیے جو خرچ ہوتا ہے، یہ لوگوں پہ خرچ کیا جائے، اور ایک ایسا خطہ ہو جو دونوں ملکوں کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ دیکھیں بہت ہی ایک اچھی وشفل تھنکنگ ہے انفارچونیٹلی. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اگر دونوں ملک ایسا کریں گی، ایسا ابھی تک انہوں نے 70+ ایئرس میں نہیں کیا، اور وہ نہیں کریں گی جب تک کوئی ان کو، فار ایگزامپل بہت ہی پاورفل کنٹری لائک دا USA ان کو اس چیز پہ oblige کریں، یا ان کو اس پہ کوئی کنڈیشنز لگا دیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ سے ٹریڈ روک دیں گے. کچھ ایسی کنڈیشنز لگائیں جو پھر، اب سیز فائر بھی تو ہوا ہے نا، اور وہ بھی کچھ کنڈیشنز پہ ہی ہوا ہے. بیکاز ٹرمپ نے ایکچولی ٹویٹ کیا، آپ نے پڑھا ہوگا، کہ میں نے دونوں کنٹریز کو کہا کہ اگر آپ نہیں لڑنا رکیں گے تو پھر میں ٹریڈ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. بالکل. تو وہ انہوں نے سیز فائر بھی کرا دیا، بیکاز ان کے لیے دس از آل ہی وانٹیڈ. اس کے بعد پھر ان کو اب لوگوں کو جا کے ان کے حقوق دلانا اور انٹرنل کانفلکٹس کو ریزالو کرنا، یہ بہت آگے کی بات ہے. یہ پاکستان اور انڈیا یہ نہیں کریں گے. یہ ایسی چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اندر سے ہی جو اپنے جموں اینڈ کشمیر کے اندر سے گروپس ہیں، اور اسی طرح جو بھی آزاد کشمیر میں ہیں، سو ان کو دے نیڈ ٹو موبلائز دم سیلوز، اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور یہ خود سے ایک اسٹرانگ پاور بنے. لیکن انفارچونیٹلی یہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ، نہ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کرے گا، اور نہ ہی یہ امریکہ کرے گا، اور نہ ہی یہ کوئی اور چائنا یا اینی ادر کنٹری. جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ان کے انٹرسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، اس ساری جو جنگ کی صورتحال تھی، 3-4 دن ایسا ماحول رہا، اس میں دونوں ملکوں کے جو میڈیا ہے ان کا کیا کردار رہا ہے؟ میڈیا تو اس حد تک چلا گیا تھا کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان پہ بم مار دو، ان کو ختم کر دو. اور یہی سچویشن جو پاکستان والی سائڈ پہ جو میڈیا ہے، جو اس طرح کے لوگوں کو، جذبات کو ابھار رہا تھا. یہ معصوم لوگوں کا قتل کا حق کس نے دیا ہے کہ اس طرح ان پہ بم چلا دو، ان پہ مار دو؟ یا ریاست کے لوگوں پہ جب بھی یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس سے زیادہ متاثر اور جو دکھ اور کرب میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی طرف ہیں یا پاکستان کی طرف. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا اس جنگ کی صورتحال میں کیا کردار رہا ہے؟ میڈیا نے اس میں مجھے لگتا ہے بہت ہی ایک نیگیٹو رول پلے کیا ہے اس پوری اگین آئی وڈ سے امیچور وار میں. بیکاز یہ 4-5 دن کی ایک اٹیمپٹڈ وار تھی جو بالکل ایکچولی ہمیں نظر آ گیا کہ ریالٹی کیا ہے، وچ از کہ اگر ٹرمپ اور امریکہ بیچ میں آ کے ایک بہت ہی اسٹرانگ پینلٹی دیں گے تو آپ دونوں کنٹریز دے ہیو ٹو بہیو دم سیلوز.
لیکن ابھی بھی یہ ختم تو نہیں ہوئی فلی. مجھے لگتا ہے آن لائن وار ابھی بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، جو میڈیا کے تھرو ہی ہو رہی ہے. جو انڈین کی یوٹیوبر انہوں نے اپنا ویڈیو بنائی ہے، پھر اب پاکستان بھی ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، تو ابھی ایک آن لائن وار چل رہی ہے. لیکن اس میں میڈیا نے جس طرح سوشل میڈیا نے اس پوری چیز کو ارسپانسبلی ہینڈل کیا، فیک نیوز اور بہت سی پرانی ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کنفیوژن تھی. تو لیکن یہ دس از دا ورلڈ وی لیو ان. اب ہم سوشل میڈیا کو کسی بھی چیز سے نکال نہیں سکتے، اور جو لوگ سوشل میڈیا کے تھرو جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہی ہے کہ یہ وار کو زیادہ اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں ہیٹریڈ اور لوگوں کی جو سینٹیمنٹس تھی وہ اور بھی زیادہ بڑھ رہی تھی. یہ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی، اور جو ایکچولی جرنلسٹ جس طرح رپورٹنگ کر رہے تھے اسپیشلی آن دی انڈین سائڈ، اور وہ جس طرح وہ ڈینائی کر رہے تھے کہ فائٹر جیٹس کو نہیں گرایا گیا، لیکن بعد میں پھر فرینچ میڈیا انہوں نے دکھا دیا کہ اصل میں گرایا تھا پاکستان نے. تو اس میں نظر تو آئی گیا کہ کون اس کو زیادہ پمپ اپ کر رہا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے دونوں سائڈز بہت ہی سینسیشنلائز ہوئی ہوئی تھی اور اس کو بہت زیادہ پمپ اپ کر دیا تھا. لیکن آئی ووڈ اسٹل سے کہ اس میں انڈیا نے زیادہ سینسیشنلائز انفارچونیٹلی کیا. لیکن سوشل میڈیا از اٹس اے ڈینجرس ٹول. اس میں اگر آپ اس کو صحیح طرح یوز نہ کریں، اور کیونکہ دیکھیے اس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے نا، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. جو بیسکلی آپ جرنلسٹ اور انڈین اور پاکستانی میڈیا وہ تو ایک اپنے چینلز کے تھرو کام کر رہے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس میں تو لوگ ہیں جو کوئی بھی اپنا بیٹھ کے اکاؤنٹ بنا کے سرکولیٹ، تو وہ جو وہاں پہ چلتا ہے ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ایکس پہ، وہ اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. وہ لوگوں کی لیکن وہ بھی ایک عوام کی، اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ وہ بھی ایک عوام کی اپنی رائے ہیں، ان کی سینٹیمنٹس ہیں. تو ہمیں اس سے پتہ چل رہا تھا کہ لوگ فیل کیا کر رہے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے. عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے اتنے عرصے سے. پاکستان میں لوگوں میں نفرت ہے ان اداروں کے خلاف، اور اسی طرح ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی ان اداروں سے نفرت ہے، اور یہ اداروں کے بارے میں لکھتے بھی لوگ رہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. جو بھی ان اداروں کے بارے میں، چاہے وہ ہندوستان کی سائڈ ہے یا پاکستان کی سائڈ پہ لکھتا ہے یا بولتا ہے، ان پہ ظلم و جبر ہوتا ہے. جب بھی ہم ریالٹی پہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہوتے ہیں. اور اسی سیم تھنگ جو ہندوستان والی سائڈ پہ جب ہم ہندوستان کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا وہاں کے اداروں کو، وہاں کی حکومت کو، تو ہم غدار ہوتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیٹھ کے اس کو سلجھا لیں، اور جب پاکستان سٹیبل ہوگا تو کشمیری کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں؟ بالکل. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے. اسپیشلی پچھلے 3 سال سے تو بہت ہی زیادہ انسٹیبلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بہت امپیکٹ ہوتی ہے، اور IMF سے لونز لیے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان میں تو بہت سی ڈویژنز ہیں، اور جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ پھر اپنی فوج کے اور اپنی ایئر ڈیفینس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ ان کا موسٹ پاپولر لیڈر تو جیل میں ہے. تو یہ بہت سی دیکھیے انسٹیبلٹیز تو ہیں، اور اس میں ہمیں اس میں اپنی جو اس میں ہماری جو ویکنیسز ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، بیکاز انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں بہت اسٹیبلٹی ہے، ان کا اکنامک سسٹم بھی پروگریس کر رہا ہے. سو وی شوڈ لرن فرام دیٹ. لیکن اس وار میں ایک ڈفرنٹ کیپیبلٹی سامنے آئی ٹیکنالوجی کی، اور ایک وارفیئر کی. سو دیٹس اے ہول ڈفرنٹ تھنگ. اٹ ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جو بے شک آپ کے پولیٹیشینز لڑ رہے ہیں اور آپ کی الیکشنز کا اسٹولن مینڈیٹ ہے یہ وہ، لیکن جو آپ کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ تو چیز بڑی کلیئر ہو گئی. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اسی طرح کے جو گروپس ہیں، جیسے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں، جو کچھ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، لشکر طیبہ اور اس طرح کے، اور جو بلوچستان میں ہیں، پھر KPK میں ہیں، جو وائلنس ہمارے سامنے نظر آئی ہے، یہ ساری چیزوں کو تب ہی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں جب آپ کنسنسس ہو، جب آپ مل کے بیٹھیں. اور ابھی تو کلیئرلی پاکستان میں عمران خان کا جو ایشو ہے وہ ابھی تھوڑا سا کوائٹ ہوا ہے ریسنٹلی، کیونکہ انڈیا پاکستان کی وار کی وجہ سے. لیکن اس سے پہلے تو ہی از دا بگیسٹ ٹاپک ان پالیٹکس. اگر آپ عمران خان کی بات نہیں کریں گے تو پھر تو پالیٹکس کا نام ہی نہیں ہے ابھی پاکستان میں. تو آپ جب تک وہ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کا یہ ایک بہت جینیون کنسرن ہے کہ ان کو فیک کیسز میں رکھا ہوا ہے، پولیٹیکل کیسز ہیں، لیگل نہیں ہیں. تو جب تک یہ نہیں ایڈریس کریں گے نا، مجھے نہیں لگتا کہ جب تک آپ بیسکلی ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے. ہی از دا لیڈر آف دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی. ان کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے،
آپ اکٹھے مل کے یہ نیشنل کرائسس اور پھر یہ جیسے کہ آزاد کشمیر ہو گیا کہ بلوچستان، یہ سب کچھ ریزالو کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور ایکچولی ایز اے کنٹری پاکستان ول ریئلی بیکم ویکر۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے اس جنگ کی صورتحال میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر جل گئے ہیں، لوگوں کے بچے جو نا وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ ان کا رسپانسیبل کون ہے؟ اگر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہ ان دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ لیکن گزشتہ 70 سالوں سے یہ لوگ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے کہ کوئی فیملی کا ایک بندہ شہید نہ ہوا ہو۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس میں کشمیریوں کے لیے جو نفرت ہے دونوں ملکوں سے، وہ ایک ہی وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں کوئی ان کے دکھ کا مداوع کرنے نہیں آیا، کوئی کسی نے آ کے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ اس دنیا میں کیوں ہیں، اور اتنا خوبصورت جو کشمیر ہے، ایک جنت ہے، دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو سیو کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اور اورنگزیب آپ کی بات جب میں سن رہی ہوں تو واقعی آئی کین ریئلی فیل کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کیا، ان کی سینٹیمنٹ، اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک جگہ ہے ہماری، اور اس میں جو آپ بتا رہے ہیں نیچرل ریسورسز، اور میں خود کبھی بھی ویسے آزاد کشمیر یا جموں کشمیر نہیں گئی، لیکن یہ میری ایک لسٹ پہ ہے that I want to go۔ میں وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں، میں لوگوں سے ان کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی کیا اس پورے رد عمل میں، اس ساری بات پورے 70+ ایئرز میں وہاں کے لوگ کہاں کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کر کے، ان سے ایک ان کی اوپینین کلیکٹ کر کے ایک سلوشن ہمیں پروپوز کرنا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور اسی طرح انڈین گورنمنٹ کو بھی، کہ ان لوگوں کی یہ ان کے مسئلے مسائل ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ آپ ان کو فرسٹ آف آل تو رائٹ دینا، دا رائٹ ٹو ووٹ، کہ انہوں نے اپنی ڈیسٹینی اپنے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ ان کو ایکچولی دیکھیں، یہ پورا ریجن کشمیر کا اسٹریٹجکلی از ویری ریسورسفل۔ اب اس پہ دیکھیں پانی بھی آ جاتا ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی اب انڈیا نے سسپینڈ کی ہے، تو ہمیں انفارچونیٹلی یہ جہاں پہ بھی ریسورسز آتے ہیں وہاں پہ ایک کمپٹیشن اور ایک ایک وار تو ہوتی ہے اس میں، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ میں اس میں یہی کہوں گی کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو موبلائز کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پاکستان یا انڈیا ہمیں آپ کو پوچھیں گے اور ہمیں اس میس سے نکالیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ نہیں ہوا نا ایسا 70+ ایئرس میں۔ تو دے نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ دیئر اون موومنٹ، اور ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کنٹریز کو اراؤنڈ دا ورلڈ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس گین کی ہے، یوکرین کو دیکھ لیں، اور کافی اور ملک ہیں۔ تو اس میں وی شوڈ لرن فرام اراؤنڈ دا ورلڈ کہ کہاں کہاں پہ انڈیپینڈنس موومنٹس ہوئی ہیں، وہ کیسے ہوئی ہیں، اور اس پہ پراپر ایک تیاری کی جائے، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو اپنی رائٹ اپنا نہیں ملے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، یہ انڈیا پاکستان تو اس کو دونوں پش اینڈ پل یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ آپ کی بات میں نے بالکل نوٹ کی ہے، اور میں ضرور وزٹ کروں گی انشاءاللہ ایک دن آزاد کشمیر، وہاں پہ جا کے لوگوں سے میں بات کر کے تھوڑی ریسرچ اس پہ کرنا چاہوں گی، اور جو بھی میرے سامنے آئے گا میں پھر وہ جس کو میں پہنچا سکتی ہوں پاکستان کی گورنمنٹ میں اور اس سائٹ پہ، وہ میں اپنی طرف سے ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اس سینسیٹیو ایشو پہ اس میڈیا گروپ کے ساتھ بات کی ہے۔ ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ معصوم لوگوں کی جان لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ ریاست کے لوگ معصوم ہیں، ملیٹنٹ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ معصوم اور ریاست کے لوگ امداد ہیں۔ آپ نے پہلگام کے واقعے میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ زخمیوں کو بچا رہے تھے، وہ اپنے ٹورسٹ کی حفاظت کر رہے تھے، تو دنیا کو بھی یہ دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔